ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة إنكم كما تنامون قال علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، اس ساری کائنات کی ایک اجل مسمى ہے، ایک متعین مدت ہے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، ایک ہمارے لیے بھی وقت مقرر ہے، لَقَعَادُ يَوْم، طے ہو چکا ہے، اس کا سال، اس کا مہینہ، اس کا ہفتہ، اس کا دن، اس کا گھنٹہ، اس کی گھڑی اور اس کا وہ آخری پل جب یہ شمع اللہ تعالیٰ زندگی کی بجھا دے گا۔ ایک دن تمہارا طے ہے، لا تستأخرون عنہ ساعہ، پیچھے نہیں ہو سکتا، ولا تستقدمون، آگے بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کائنات کی ایک اجل مسمى ہے، اس کا بھی ایک دن ہے، ان یوم الفصل، وہ فیصلہ ہو چکا ہے اس کا۔ یسألونک عن الساعہ، یہ پوچھتے ہیں مذاقاً، ایان مرساہا، کب آئے گی وہ قیامت جس سے ہمیں ڈراتے ہو؟ فیما انت من ذکراہا، اے میرے رسول آپ کو ان باتوں سے کیا سروکار؟ انما انت منذر من یخشاہا، آپ بس ڈراتے رہیں، سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں۔ کأنہم یوم یرونہا، جب وہ دن سامنے آ جائے گا پھر سب کہیں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، پھر سب کہیں گے ہائے وہ دنیا دھوکہ تھی، ہم تو اس میں ایک پورا دن بھی نہ گزار پائے، ایک صبح گزری یا ایک شام گزری۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، میرے بندو ذرا حساب کر کے بتاؤ فیصل آباد میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے؟ گلستان کالونی میں کتنا عرصہ رہ کے آئے تھے؟ تو اب اختلاف ہوگا۔ قالوا یوما، ایک جماعت پکارے گی ایک دن، ایک دن 80 سال کے بڑھاپے میں موت آئی، صرف ہم نہیں اور ہم سے پہلے جو 800 سال میں زندہ رہتے تھے، ان سب کا ایک جواب ہے یومن، یا اللہ ایک دن۔ دوسرے بولیں گے نہیں 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 بعد یومن، یا اللہ ایک دن بھی نہیں گزرا، کچھ دن کا کچھ حصہ گزرا، باقی تو ہم اٹھ کے آ گئے۔ پھر جب ان میں آپس میں حساب کتاب میں اختلاف ہو گیا تو پھر کہیں گے فاسأل العادین، یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا، کوئی جو حساب اچھی طرح جانتا ہو اس سے پوچھ لو کہ ہم کتنا رہ کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، میں تمہیں بتاتا ہوں مجھ سے بڑا حساب دان کون ہوگا؟ کفا بنا حاسبین، ہم سے بہتر حساب لینے والا کون ہے؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم بہت تھوڑا زمانہ گزار کے آئے۔ افحسبتم، کیا خیال تھا تمہارا؟ انما خلقناکم عبثا، اے میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا کہ کھا پی کے آ جاؤ، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں لوٹ کے اپنے رب کے پاس نہیں آنا تھا۔ فتعال اللہ الملک الحق، وہ بلند و بالا ذات ہے، برتر ذات ہے، عظیم ذات ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی چیز کو بیکار بنا دے، بے مقصد بنا دے، بے فائدہ بنا دے۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، وہ ایک اکیلا تنہا احد الصمد ہے، کوئی اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں۔ رب العرش ہے، عرش عظیم کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، تم نے سوچا یہ تھا کہ بھئی موت کے بعد ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، یہ مر گئے مردہ قبروں میں چلے گئے، کون انہیں زندہ کرے گا؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، تمہارا کیا خیال تھا کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ نہیں جوڑ سکتے؟ بلا یقیناً قادرین علی ان نسوی بنانا، تیرا وجود نہیں بلکہ یہ آپ نے دیکھنا ایک پورا یہ اتنا حصہ، اس کو بنان کہتے ہیں، بنان عربی میں،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تو تیرے پوروے بھی زندہ کر دوں گا، تیرے بڑی بڑی ہڈیاں تو بڑی بات ہے، یہ تیرے انگلی کا ایک پورا یہ بھی وہی تجھے واپس کروں گا جو تو ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوا تھا، کسی اور کا گوشت نہیں چڑھاؤں گا، پلاسٹک سرجری نہیں کروں گا، جو گوشت لے کے تو پروان چڑھا اسی گوشت کو غیب سے اکٹھا کر کے تیرے وجود پہ لگا دوں گا اور پھر تجھے سامنے زندہ کر کے کھڑا کر دوں گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ڈانٹ پڑے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور تم سب ایک میدان میں کھڑے ہو گئے ایک پکار پر، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تم سب کے سب ایک میدان میں جمع کر دیے جاؤ گے۔ یوم نسیر الجبال، یہ وہ دن ہوگا جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے۔ فتر الارض بارزہ، تم دیکھو گے زمین ننگی ہو گئی، کھل گئی۔ فلم نغادر منہم احدا، اور تم دیکھو گے کہ ایک بھی پیچھے نہ بچا۔ وعرضوا علی ربک صفا، اور صفیں بن کے تم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لقد جئتمونا، آج وہ دن دیکھ لیا تم نے، آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، جیسے میں نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح میں نے آج تمہیں کھڑا کر دیا۔ بل زعمتم لن نجعل لکم موعدا، تمہارا خیال یہ تھا کہ شاید کوئی حساب کتاب جانچ پڑتال پوچھ پڑتال کوئی نہیں ہے، تو یہ دیکھو اب یہ دن آ گیا ہے، تمہارے سامنے یہ دن موجود ہے اور تم اس دن کے اندر کھڑے ہوئے ہو۔ کوئی بھاگ گیا؟ لقد احصاہم، گھیرے میں ہیں، یوں گھیرے میں ہیں، ایسا طاقتور گھیرا ہے اس سے نہ کوئی بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی توڑ کے طاقت سے نکل سکتا ہے، اور نہ کوئی اتنی لمبی تعداد اتنی لمبی چوڑی تعداد میں گنتی کے ہیر پھیر سے کوئی چھپ سکتا ہے۔ لقد احصاہم، گھیرا ڈالا ہوا ہے، وعدہم عدا، اور ایک ایک کو گنا ہوا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ چیونٹیوں کو بھی گن کے کھڑا کر دے گا۔ چیونٹیاں، پتنگے، پروانے، مچھر ایک دن میں کھرب ہا کھرب پیدا ہوتے ہیں اور کھرب ہا کھرب مر جاتے ہیں۔ جس دن پہلا مچھر بنا اس سے لے کر قیامت تک کا جو آخری مچھر ہے، جتنے مرے جتنے آئے اللہ سب کو ایک حکم سے زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ ان کو نہیں کھڑا کر سکتا، مجھے نہیں کھڑا کر سکتا۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ انہیں کہیں سے وہ کھڑا کرے گا جس نے ہر چیز کو پہلے وجود دیا، جو موت سے پاک ہے اور سب کو موت دیتا ہے، جو زوال سے پاک ہے اور سب کو زوال کے گہرائیوں اور گھاٹیوں میں اور کھائیوں میں پھینکتا ہے، جو اپنی ذات میں باقی ہے، جس کو فنا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، جو بھی ہے من علیہا، عجیب بات، من علیہا، جو بھی ہے، کل، یہ جو کل ہے نا، کل، اس نے ایسے ساری کائنات کو گھیرے میں لیا۔ یہ مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ مجموعی طور پر بتا رہا ہے کل من علیہا، تو لفظ کل نے تمام کائنات کو گھیرے میں لیا۔ پھر کل نفس، کل نفس، اس نے ایک ایک فرد کو پکڑ لیا۔ پہلے مجموعی کائنات کو پکڑا موت میں تو کل من علیہا فان، پھر ایک ایک فرد کو، یہ جو بیٹھے ہوئے نظر ہے ایک ایک فرد، تو اس کے لیے کل نفس، کیونکہ ممکن ہے کل من علیہا شاید کوئی ادھر ادھر ہو ہی جائے، کل من علیہا تو ہر کلی سے جزی نکلتی ہے، تو شاید کوئی نکل جائے، کوئی بچ جائے، تو ایک اور آیت لائے کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک کو موت کا پیالہ پینا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اپنے کیے کو بھگتنا ہے۔ اقرأ کتابک، ہر ایک کے سامنے اس کی کتاب ہوگی، اس کا صحیفہ ہوگا، اس کا پیپر ہوگا۔ وہی ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ وہ ذات ہے جسے کوئی نہیں پوچھ سکتا اور وہ سب سے پوچھے گا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے سب کے لیے موت لکھی ہے اور وہ نہیں مر سکتا۔ یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ وہ ذات ہے
جو سب کو نیند کی وادیوں میں دھکیل دیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. سب کو سلا دیتا ہے اور خود نیند سے پاک ہے, خود اونگ سے پاک ہے. لا تاخذہ سنہ, اونگتا بھی نہیں, ولا نوم, سوتا بھی نہیں. ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں اگر اللہ تعالی, نعوذ باللہ, حاشا وکلا, اگر اللہ تعالی ایک پل کے کروڑویں حصے میں ذرا سا اونگ جائے, ذرا سا غافل ہو جائے تو ساری کائنات ایک دھماکے کے ساتھ ٹکرا جائے, ساری کائنات. لیکن وہ ایسا رب ہے کہ یدبر الامر من السماء الى الارض, وہ عرش سے نظام کو چلاتا ہے اور زمین تک اسے پہنچاتا ہے. اور آج نہیں, ابتدا کو سوچیں, وہ ابتدا جس کا کوئی پہل کوئی نہیں. پیچھے پیچھے دماغ کو لوٹائیں, پیچھے 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 پیچھے, وہاں لے جائیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ ہے. پھر آگے لے جائیں, آگے لے جائیں, آگے لے جائیں, آگے لے جائیں, وہاں پہنچائیں جب کچھ نہیں ہوگا اور اللہ ہوگا. اور اس سارے کائناتی نظام کو چلانے میں, دینے میں, مارنے میں, جلانے میں, اٹھانے میں, چڑھانے میں, گرانے میں, بڑھانے میں, جنگ میں, امن میں, محبت میں, نفرت میں, بڑھاپا, جوانی, عروج, زوال, مہنگائی, ارزانی, نفرتیں, محبتیں, یہ ساری کہانیاں جو روزانہ ہر پل میں لاکھوں کہانیاں جنم لے رہی ہیں اور ہر پل میں لاکھوں کہانیاں دفن ہو رہی ہیں, ان سارے نظام کے چلانے میں اللہ وہ ہے جو ایک پل کے لیے نہ غافل ہوتا ہے, نہ اونگتا ہے, نہ سوتا ہے, نہ تھکتا ہے. اگر وہ غافل ہو جائے تو سارا جہان ٹکرا جائے, اور اگر وہ سو جائے تو سارا جہان فنا ہو جائے. وہ ایک ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے, اور اس کا سننا, اس کا دیکھنا, اس کا دینا, اس کا سننا, اس کا دیکھنا, اس کا دینا اتنا کامل ہے کہ لو ان اولکم, آخرکم, پہلے اور پچھلے, انسکم و جنکم, انسان اور جنات, حیکم و میتکم, زندہ اور مردہ, رطبکم و یابسکم, خشک و تر, صغیرکم و کبیرکم, چھوٹے اور بڑے, ذکرکم و انثاکم, مرد اور عورت. یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قاموا فی صعید واحد, تم سب ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ سب. فسألونی, پھر مجھے پکارو اور مجھ سے مانگو. اپنی اپنی زبانوں میں, ہر شخص اپنی اپنی زبان میں مانگے, اپنے لہجے میں, اپنی زبان میں, اپنی ترتیب میں مانگے. اکٹھے مانگیں, باریاں نہ لگائیں, ایک وقت میں مانگنا, اپنے اپنے لہجات اور زبانوں میں مانگنا. تو اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ یسمع ضجیجہم, یہ جو پکاریں گے تو پکار کیا بنے گی, ایک ہنگامہ ہو جائے گا, الطامۃ الکبریٰ, ایک ہنگامہ ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ تمہارے اس ہنگامے کو جو اردو والے الگ, اردو, ہندی, سندھی, بلوچی, بروہی, پشتو, پنجابی, سرائکی, انگریزی, فارسی, لاطینی, ترکستانی, ترکمنستانی, ازبکستانی, کتنی کائنات میں زبانیں ہیں, سب ایک دم بولے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں سب کی پکار کو الگ الگ سنوں گا, سمجھوں گا, سنوں گا, سمجھوں گا. لا یشغلہ سمع عن سمع, تم سب کا سننا مجھے کسی ایک سے بھی غافل نہیں کرے گا. ولا تغلطہ کثرت المسائل, تم سب کا مختلف مسائل پیش کرنا. اتنے جو انسان ہیں ہر آدمی اپنا مسئلہ مختلف پیش کر رہا ہے, میرا اور ہے, اس کا 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 اور ہے, جنوں کا اور ہے, عورتوں کا اور ہے, مردوں کا اور ہے, انسانوں کا اور ہے, پہلوں کا اور ہے, پچھلوں کا اور ہے, جوانوں کا اور ہے, بوڑھوں کا اور ہے, بچوں کا اور ہے. ہندوستانیوں کا الگ ہے, پاکستانیوں کا الگ ہے, اور برطانیہ والوں کا الگ ہے. ہر قوم قبیلہ الگ, ہر فرد الگ, جنس الگ, عورت اور مرد الگ, جن اور انسان الگ, پہلے اور پچھلے الگ, مزاج الگ, طبقات الگ, زبانیں الگ, سب نے اکٹھا مانگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان سب کے مانگنے سے مجھے غلطی نہیں ہوگی کہ کس نے کیا مانگا, سب کی سمجھوں گا. یہ بولا, یہ مانگا, یہ بولا, یہ مانگا, یہ چاہا, یہ بولا. اور پھر کیا ہوگا,
ولا يمنعه فضل عن فضل. پھر اتنوں نے مانگا اب ان کو کہاں سے دوں؟ کہ یہ میرا خزانہ ایسا نہیں ہے کہ میں باری لگاؤں، پاکستان والے آج لے لیں، ہندوستان والے کل لے لیں، امریکہ والے پرسوں لے لیں اور آسٹریلیا والے ترسوں لے لیں. یہ نہیں ہوگا. تم سب کا چاہا ایک پل کے کروڑویں حصے میں پورا کر دوں تو بھی میرے خزانوں میں ایک رائی کے برابر کمی نہیں آئے گی. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اے میرے بندو تمہارے رب کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ اتنا سوئی کو پانی میں ڈبو کے واپس لایا جائے تو سوئی کے کنارے پہ کیا لگے گا؟ کچھ بھی نہیں لگتا. کیسے تیرے رب کے خزانوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آتی. للہ خزائن السماوات والارض عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس، عزت کے خزانے اللہ کے پاس، ذلت کے خزانے اللہ کے پاس، محبت کے خزانے اللہ کے پاس. اس کو یہ بھی اللہ کے خزانے ہیں، صرف سونا چاندی نہیں، انسان افراد نہیں. عزت بے شمار خزانے، ذلت کے بے شمار خزانے. عزت کی ادنا جھلک دنیا میں دکھائی اور کامل نقشہ جنت میں دکھایا. ذلت کی ادنا جھلک دنیا میں دکھائی اور کامل نقشہ جہنم میں بنایا. اس کے بعد بھی اللہ کی عزت اور ذلت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی. جنت بنا کے اس کی عزت کے خزانے نہیں گھٹے، جہنم بنا کے اس کی سزا اور ذلت کے خزانے نہیں گھٹے. جنت والوں کو ہمیشہ کھلا کے اس کے خزانے نہیں گھٹے، جہنم والوں کو ہمیشہ تڑپا کے اس کے عذاب کے خزانے نہیں گھٹے. اتنی شکلیں بنا کر، کتنی شکلیں بیٹھی ہوئی ہیں اور کتنی شہروں میں موجود ہیں، کتنے ملک، کتنے علاقے. اتنی شکلیں جو موجود ہیں یہ بنا کر، پچھلوں کو بنا کے مٹا کر، آئندہ آنے والوں کو بنا کر اس کے خزانوں میں سانچوں کی کمی نہیں آئے گی، سانچوں کی کمی نہیں آئے گی. اگر 5 ارب انسان ہیں تو ان کے ساتھ 20 انگلیاں ہیں تو 1 کھرب انگلیاں بن گئیں، اور 1 کھرب انگلیاں اس وقت ایک انگلی دوسری سے نہیں ملتی. 5 ارب انسان ہیں تو 10 ارب آنکھیں ہیں اور 1 آنکھ دوسری آنکھ سے نہیں ملتی. 5 ارب انسان ہیں تو 5 ارب ہی چلنے کے انداز ہیں. قربان جائیں اس ذات کے کہ جس نے چلنے کا انداز بھی سب کا جدا جدا بنا دیا. اندھیرے میں بھی پتہ چل گیا کہ بھائی وہ ارشاد صاحب آ رہے ہیں، اندھیرے میں پتہ چل گیا. اور قربان جائیں اس ذات پہ کہ جس نے ایک زبان، ایک منہ، ایک زبان، ایک منہ اور ایک بولی اور سب کے لہجے مختلف بنا دیے. ٹیلی فون پر سنتے ہی کہتا اچھا عبد الرحمان بول رہا ہے. جس نے لہجے بنا دیے، الگ الگ کر دیے، زبانیں الگ، زبانیں الگ، بول الگ، چال الگ، گفتار الگ، عادات الگ، ہر چیز میں اتنے اس کے خزانے ہیں. یہ اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانے. پھر ایک مچھر دوسرے مچھر سے نہیں ملتا، ایک مکھی دوسری مکھی سے نہیں ملتی، ایک درخت دوسرے درخت سے نہیں ملتا، ایک پتا دوسرے پتے سے نہیں ملتا. ہوا کا ہر ذرہ جدا جدا ہے. پانی کا ایک قطرہ لے کے اس کا امتحان لے لیں، وہ دوسرے قطرے کے ساتھ نہیں ملتا. یہ اللہ کی تصویر ہے. المصور کا تیرا رب مصور ہے، تصویر بناتا ہے. اور تمہاری تصویر کہاں بنائی؟ فی ظلمات 3 3 اندھیروں میں بنائی، جہاں روشنی نہیں، جہاں راستہ نہیں، جہاں واسطہ نہیں، جہاں نہ ماں پہنچے، نہ باپ پہنچے، نہ حکیم اور ڈاکٹر پہنچے. پانی کے ایک قطرے کے کروڑویں حصے پر اللہ تعالیٰ تصویر بناتا ہے. اور پھر احسن صورہ، پھر کیسی خوبصورت بناتا ہے، کیسا اعلیٰ بناتا ہے. خلقکم فصورکم، تمہیں بنایا، تمہیں تصویر دی، تمہیں آنکھوں کے چراغ دیے، کانوں کا ٹیلی فون دیے، دماغ کا برقی نظام دیا، دل میں جذبات کی دنیا بسائی، رگوں میں خون دوڑایا، گردے کی چھلنیاں بنائی. ایک گردے میں 10 لاکھ چھلنیاں ہیں جو آپ کی غلاظت کو چھان کے باہر لے جا رہی. آپ کو خبر ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کے اندر سے کیسے نظام چل رہا ہے اور آپ کی غلاظت باہر جا رہی ہے. غذائیں اندر ٹھہر رہی ہیں،
فضلے باہر نکل رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں مسام بنائے جن پسینے سے گندگی نکال رہا ہے، کانوں سے نکال رہا ہے، بال کھال سے نکال رہا ہے، زبان میں بولنے کی طاقت رکھ دی، ذائقوں کی طاقت رکھ دی، آنکھ نظر سے دیکھنے کی طاقت رکھ دی، دماغ میں سوچنے کی طاقت رکھ دی، دل میں دھڑکنے کی طاقت رکھی، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت رکھی، پاؤں میں چلنے کی طاقت رکھی، جسم میں جوڑ رکھے، ٹانگ میں جوڑ نہ ہوتا تو نہ کوئی بیٹھ سکتا، نہ کوئی اٹھ سکتا، نہ کوئی پاجامہ پہن سکتا، نہ کوئی شلوار بدل سکتا، ہاتھوں کو سیدھا کر دیتا، ٹانگوں کو سیدھا کر دیتا، کھانا کیسے کھایا جاتا، لباس کیسے بدلا جاتا، دنیا کے کام کیسے ہوتے، نحن خلقنا وشددنا اسرہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تیرے جوڑ باندھے ہیں، شددنا اسرہ، میں نے تیرے جوڑ باندھے ہیں، اتنے موٹے موٹے لوہے کے زنجیر گھس کر ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ باریک سے پٹھے 80 سال تک نہیں ٹوٹتے، یہ باریک سے جوڑ جنہوں نے ہڈیوں کو یوں ان جوڑوں کو باندھا ہوا ہے، کتنے باریک ریشے ہیں، یہ 80 سال نہیں ٹوٹتے، اتنے موٹے موٹے زنجیر ٹوٹ جاتے ہیں، یہ بیٹھ بیٹھ کے ممبر گھس جاتا ہے، ممبر گھس جاتے ہیں، جہاں پاؤں کے نشان لگتے ہیں وہ جگہ گھس جاتی ہے، پر ایک امر کے ساتھ شددنا اسرہو، شددنا اسرہو، میں نے باندھ دیا تیرے جوڑوں کو، اب یہ نہیں ٹوٹنے والے جب تک تو خود اپنے اوپر زیادتی نہ کرے۔ یہ سارا نظام چلایا جسم کے اندر، سارا نظام جسم کے اندر چلایا، باہر زمین کا فرش بچھایا، والارض فرشناہا فنعم الماہدون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں زمین بچھا کے دی، کوئی اور ایسی بچھا کے دے سکتا ہے؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، میں نے تمہیں آسمان کی چھت دی، کوئی یہ چھت لگا کے دے سکتا ہے؟ وزینا السماء الدنیا بمصابیح، اور پھر اس کو ستاروں سے سجا دیا، اگر کالی رات کر دیتا تو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک تسکین کا سامان کیسے ہوتا؟ تم صحراؤں میں راستے کہاں سے تلاش کرتے؟ ایک بدو آیا تھا پچھلے دنوں ہماری مسجد میں نے اسے پوچھا تم جب صحرا میں ہوتے ہو تو راستے کیسے تلاش کرتے ہو؟ ان کا ستاروں کو دیکھ کے راستے طے کرتے ہیں، اور کبھی نہیں بھٹکتے، کبھی نہیں بھٹکتے، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے نقشے، اور نہ نقشہ اب صحرا کا بن سکتا ہے، کہ آج بھی ہم ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے ستارے بنائے جن سے تم اپنی راہیں طے کرتے ہو، اپنے راستے متعین کرتے ہو۔ یہ سارا نظام اللہ نے چلایا جی، پھر ہواؤں کو چلایا، کبھی ذاریات، کبھی حاملات، کبھی مرسلات، یہ ساری رحمت کی ہوائیں ہیں، ذاریات آ رہی، حاملات آ رہی، مرسلات آ رہی، یہ رحمت کی ہوائیں آ رہی، ناشرات، ذاریات، حاملات، یہ وہ ہوائیں ہیں جو اللہ کے رحمت کا پیغام لے کے آتی ہیں، اور سرسر، عقیم، عاصف، یہ عذاب کی ہوائیں ہیں، یہی ہوا ہے، اللہ سے کہہ دینا سرسر بن جا، سرسر، تو سارا فیصلہ آباد تنکے کی طرح ہوا میں اڑ جائے، تو کہتے سرسر بن جا، تو اگر کہتے سرسر بن جا تو ہم روک سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عاصف بن جا، عاصف اور قاصف یہ سمندر کی ہوائیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہواؤں سے کہہ دے عاصف ہو جاؤ تو کراچی کا سمندر چند گھنٹے میں فیصل آباد پہنچا پڑا ہو، اگر اللہ تعالیٰ فرما دے قاصف بن جاؤ تو کراچی کا سمندر گلگت تک پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ فرما دے عقیم بن جا، اے ہوا تو عقیم بن جا، تو ساری کائنات تنکے کی طرح ہواؤں میں اڑ کے گم ہو جائے، ختم ہو جائے، بھسم ہو جائے۔ یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ سارے گناہوں کو دیکھ کر بھی کبھی حاملات کو چلا رہا، کبھی ذاریات کو چلا رہا، کبھی ناشرات کو چلا رہا، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا والناشرات نشرا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ساری نافرمانیاں دیکھ کر پھر بھی ان کے لیے ہوائیں ٹھنڈی کر کے، صبا بنا کے، نسیم بنا کے چلاتا ہے کہ میرے بندوں کا نظام زندگی چلتا رہے۔ یہ تو اللہ کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے، یہ تو اللہ کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے کہ ساری کائنات آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی سورج کو کیا ضرورت ہے؟ وجعلنا سراجا وہاجا، اس کی شعائیں، اس کی تپش آپ کے سامان زندگی ہے، چاند کی کرنیں پھلوں کی مٹھاس کا سامان ہے، سمندر کے جوار بھاٹے کو قابو کرنے کا نظام ہے، اگر چاند اللہ تھوڑا نیچے کر دے، یہ چاند نیچے آ جائے تو سارا سمندر چڑھ کے ہمالیہ پہاڑ کو بھی ڈبو دے، اور اگر سورج تھوڑا اوپر چلا جائے، جہاں کھڑا ہے اس سے اوپر چلا جائے تو سارا جہان وہ قطب شمالی اور جنوبی کا نمونہ بن کے برف کی تہ جم جائے اور سب سردی سے کڑک کے اکڑ کے مر جائیں۔ یہ سورج کو اپنے مدار پہ باندھنا، چاند کو اس کے مدار پہ باندھنا، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے کیا ہے، الشمس والقمر دائبین، الشمس والقمر بحسبان،
ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. یہ سورج چاند کے نظام کی آیات اللہ نے بتائی ہیں. 750 آیات ہیں صرف اس کائناتی نظام کو بتانے کے لیے اللہ نے بتائی ہیں. 750 کہ کہا کہ اے ظالم سورج کو دیکھ کے ہی توبہ کر لے, یہ چاند کو دیکھ کے توبہ کر لے, زمین کے فرش کو دیکھ کے توبہ کر لے, چلتی ہواؤں کو دیکھ کے توبہ کر لے, بارش کے قطروں سے عبرت پکڑ کے توبہ کر لے, اٹھتی گھٹاؤں کو دیکھ کے توبہ کر لے, پکے ہوئے پھلوں کو دیکھ کے توبہ کر لے, گھنے سایہ دار درختوں کو دیکھ کے توبہ کر لے. لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہوتے اور ان کی گردنیں تن سے جدا ہوتے اور ان کی بوٹی بوٹی ہو کر اس کے دسترخوان پہ سجے, کبھی قیمہ بنے, کبھی کباب بنے, کبھی سیخ بنے, کبھی ٹکا بنے. اس سب کو دیکھ کے توبہ کر لے. ان کے تھنوں سے دودھ کے چشمے نکلتے ہوئے اور ان کے تھنوں سے دودھ کی نہریں جاری ہوتے ہوئے دیکھ کر نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین, میں ہوں جو تمہیں گندگی سے, خون ناپاک, گوبر ناپاک, 2 ناپاکیوں سے پاک سفید دودھ تمہیں پلاتا ہوں. کوئی اور بھی رب یہ کر سکتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ نے کیا, یہ سب کچھ اللہ نے کیا. اور ہم نے کیا کیا؟ یہ تو اللہ نے کیا. اور ہم نے کیا کیا؟ فلما ترعرعتا, جب جوانی یوں مست ہونے لگی, جب جوانی مست ہونے لگی, وکبرتا, قداور ہو گیا, واشتد عضدک, بازو مضبوط ہو گئے, اور واشتد ازرک, کمر چھاتی مضبوط ہو گئی, سارا کائنات کا نظام چلا اور تجھے گندے پانی سے یہاں تک اس نے پہنچایا. تیرے رب نے پوری کائنات سے خدمت لی کہ تیرا وجود بنے, طاقت پکڑے, پروان چڑھے, بڑا ہو. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ تم بے جان درخت سے کیوں نہیں عبرت لیتے جو آپ کے گھر کا پانی پیتے 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 پروان چڑھتا ہے, پھر وہ آپ کو سایہ بھی دیتا ہے, آپ کو پھل بھی دیتا ہے. آپ کے بچے اسے پتھر مارتے ہیں, وہ جواب میں پھل گراتا ہے. آپ نے کلیاں بکھیرتا ہے, کلیوں کو کھلاتا ہے, ہواؤں کو مہکا دیتا ہے. ایک چھوٹا سا پھولوں کا پودا آپ کے پورے گھر کو مہکا دیا. اس نے وفا کی ہے کہ اس نے مجھے سینچا ہے, مجھے پانی دیا ہے, میرے ذمہ ہے اس کے گھر کو مہکاؤں, اس کے پھلوں سے بھر دوں, اس کو سایہ دے دوں. ایک نباتات میں بھی وفا کا اتنا قانون ہے, ایک نباتات میں وفا کا اتنا قانون ہے کہ آپ کے پانی پلانے کا وہ حق ادا کرتا ہے پودا. ایک جانور میں وفا کا اتنا قانون ہے کہ گھر کا کتا ایک روٹی کھا کے